کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین سلام علیکم۔ ہمارا کتاب جناب زینب زندگانی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا مطالعہ جاری ہے اور میں پارٹ 6 کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہاں ہم صفحہ نمبر 55 تک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں اگلا موضوع ہے کہ ابن زیاد کا حملہ معصومہ کے دل پر۔ اس حرامزادے ابن زیاد نے دوسرے زبانی حملے کے ذریعے قلب زینب سلام اللہ علیہ پر تیر مارا اور کہا کہ کیف رعیت صنع اللہ فی اخی کی، تو نے کیسا دیکھا اللہ تعالیٰ کے معاملے کو جس نے تیرے بھائی حسین کو امیر الفاسقین یزید کے مقابلے میں کس طرح نا امید کیا اور یزید کی مدد کی۔ ثانی زہرہ پھر اسی روحانی قوت کے ساتھ اس شیطان صفت حاکم کے سامنے جو ظلم و سنگ دلی میں اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا، بڑے شجاعانہ اور دلیرانہ انداز میں کھڑے ہو کے فرمایا، رائنا الجمیلہ، ہم نے خدا سے سوائے اچھائی کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ اسی طرح اس کی لسانی حملے کو بہترین جواب سے رد فرما دیا۔ اگلا موضوع ہے کہ دشمن کے سامنے حسین علیہ السلام کے فضائل کی ذاکرہ۔ جس جگہ کوئی ایک بھی یہ جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے لے یا اس خاندان کی کوئی فضیلت بیان کر دے یا حسین علیہ السلام کا نام نیکی کے ساتھ لے لے، وہاں علی علیہ السلام کی بیٹی زینب سلام اللہ علیہ نے بھائی حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا کو میرے بھائی حسین علیہ السلام سے اس قدر پیار تھا کہ شہادت عظمیٰ کی نعمت سے نوازا ہے، جو بہت بڑی نیکی ہے وہ میرے بھائی کے حصے میں آئی ہے اور وہ راہ خدا میں شہید ہوئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کہ خدا کا اچھا معاملہ اور کیا ہوگا۔ ہؤلاء قوم کتب اللہ لہم القتل، یہ وہ قوم ہے جس کے مقدر میں شہادت کا فیض خدا نے لکھا۔ یہ ترجمہ اس کا، اور یہ معاملہ بہت جلد ہوگا کہ خداوند عالم تجھے اور ان کو جنہوں نے قتل کیا ہے اپنی عدالت میں بلا کر حق باطل کا امتیاز فرمائے گا اور فیصلہ دے گا۔ صفحہ نمبر 56۔ اس جواب کے لیے، اے ظالموں کے ظالم، تو نے اپنے آپ کو تیار رکھا۔ میں دوبارہ اس جملے کو آپ کے گوش گزار کرتی ہوں کہ اس جواب کے لیے، اے ظالموں کے ظالم، تو اپنے آپ کو تیار رکھ۔ اے پسر مر جانا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو اس احکم الحاکمین کی عدالت میں جواب کیا دے گا۔ اگلا موضوع ہے کہ مقابلہ طویل ہو گیا۔ ابن زیاد ملعون نے تیر خوردہ بھیڑیے کی طرح نئے انداز میں ثانی زہرہ کے مقابلہ زبانی تیر چلانے کا شروع کیے۔ بڑی بے حیائی اور سنگ دلی سے کہنے لگا، میرا دل خوش ہے اور ٹھنڈا ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہم نے چاہا تھا وہ ہم نے کر لیا ہے۔ اس کے جواب میں علی علیہ السلام کی بیٹی نے ایک ایسا آتش فشاں تیر سیدھا نشان پر لگایا کہ اس بدبخت کو سانس لینا مشکل ہو گیا۔
آپ نے کمال جرأت اور شجاعت کے ساتھ فرمایا کہ یہ اس کا ترجمہ ہے کہ فرمایا کہ اے بدبخت مغرور ابن زیاد، تو تخت و حکومت کی مستی اور مدہوشی میں یہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ تو کیا بکواس کر رہا ہے، تو فریب میں ہے۔ اس دنیاوی حکومت نے تجھے دھوکہ دیا ہے۔ تو یہ خیال نہ کر کہ یہ سلطنت حکومت ہمیشہ تیری ہی رہے گی۔ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ حکومت بہت جلد تیرے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اور پھر یہ بریکٹ میں ہے کہ یہ بی بی کا غیبی جملہ ہے۔ اور پھر تو یہ خیال نہ کر کہ حسین علیہ السلام کو قتل کر کے تو ہمیشہ زندہ رہے گا اور خوش رہے گا اسی دنیا میں، علاوہ اس عذاب کے جس کا آخرت میں خدا نے وعدہ کیا ہے۔ تجھے معلوم ہو جائے گا کہ خوش کون رہتا ہے اور غمگین کون ہوتا ہے۔ خوشی کبھی تیرے مقدر میں نہ آئے گی۔ پھر اگلا پھر یہ بریکٹ میں جو کچھ ثانیہ زہرا نے فرمایا وہی کچھ ہوا۔ اور پھر صفحہ نمبر ہے 57 اور موضوع ہے کہ تھوڑی عمر اور زحمتیں زیادہ۔ واقع کربلا کے بعد چند سال یہ ملعون زندہ رہا اور بہت تکلیفیں اٹھائیں اور بہت بے سکونیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پریشانی کے عالم میں گرفتار ہوا اور مارکہ جنگ میں ابراہیم علیہ السلام بن مالک اشتر کی تلوار سے جہنم رسید ہوا۔ اس کے نجس سر کو کاٹ کر مختار کے پاس بھیجا گیا۔ مختار نے اس کو امام سجاد علیہ السلام اور محمد حنفیہ کے پاس بھیج دیا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ روایت میں اس طرح آیا ہے کہ جب تک اس ملعون کا سر نہیں آیا، سادات کا لباس سیاہ رہا، عزاداری برپا رہی اور گھروں میں کھانا نہیں پکا۔ لیکن جب اس کا سر آیا تو سادات کے گھروں میں کچھ سکون ہوا، سیاہ لباس اتارے گئے اور گھروں میں کھانا پکنا شروع ہو گیا۔ الغرض جو کچھ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا تھا اسی طرح بعد از شہادت حسین علیہ السلام ہوا۔ اس ملعون ابن زیاد نے ایک دن بھی خوشی نہیں دیکھی۔ اگلا موضوع ہے کہ ننگ و آر قیامت تک رہے گی۔ دوسرا جملہ جو علی علیہ السلام کی بیٹی نے کہا تھا کہ اے ابن زیاد، تو نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے ننگ و آر خریدی ہے جو قیامت تک تیرے دامن کے ساتھ رہے گی۔ آپ نے ان کلمات آتش کو اس طرح مجلس میں ملاحظہ فرمایا، اس وقت اس میں شجاعت زینب علیہ السلام کو تلاش کیجیے جہاں باطل ہمیشہ خائف اور ترسناک ہے۔ حق کیا ہے اور کون حق ہے؟ وہ حق ہے جو خدا کو بڑا سمجھتا ہے اور اس کے غیر کو چھوٹا جانتا ہے۔ وہ غیر خدا سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوتا اور باطل کے مقابلے میں اس کے پائے استقلال میں ڈگمگاہٹ نہیں آتی۔ صفحہ نمبر ہے 58 اور اگلا موضوع ہے کہ بزدلی کمزوری کی علامت ہے۔ کتاب بحر المصائب میں منقول ہے کہ اس بحث و مباحثہ یعنی تکرار کے بعد ابن یزید ملعون کو آگ سی لگ گئی اور وہ کہنے لگا کہ مجھے اس خاتون سے بچاؤ اور ان کو لے جاؤ اور زندان میں قید کر دو۔ محل کے نزدیک ایک مکان کا تعین کیا گیا جہاں ان غمزدہ مستورات کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور بیمار مسافروں کو قید کر کے دروازہ بند کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو اصل حالات کا علم نہ ہو سکے۔ اور اگلا پیراگراف اور آخری لائن کہ اور سر حسین علیہ السلام کے بارے میں ظالم نے حکم دیا کہ اسے لے جاؤ اور گلیوں میں بازاروں میں پھراؤ۔ یہاں ہماری اس کتاب کی یہ تیسری مجلس کا اختتام ہوتا ہے اور صفحہ نمبر ہے اب 59 اور یہاں سے شب چہارم میں چوتھی مجلس کا آغاز ہو رہا ہے اور موضوع ہے کہ دوسرا میدان جنگ دربار یزید ملعون۔ دربار یزید بھی میدان کربلا کی طرح ایک مشکل اور سخت میدان جنگ تھا۔ وہاں اگرچہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں 30,000 سنگ دلوں کا لشکر تھا اور یہاں ثانیہ زہرا کے مد مقابل صرف ایک یزید، مگر یہ بے حیا اس 30,000 کے لشکر سے زیادہ بدبخت، بے رحم اور سنگ دل تھا۔ اسے بے غیرت
ایسے بے غیرت ماحول کو برداشت کرنا ہی مسافرہ شام کے لیے ضروری تھا تاکہ قدرت اور عزت خداوندی کا مظاہرہ ہو سکے۔ اگلا موضوع ہے 7 نمائشی دروازے۔ شیعہ و سنی روایات کے مطابق یزید پلید نے اپنی شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے محل میں 7 گیٹ لگوائے ہوئے تھے، جس کی دائیں اور بائیں طرف نوکر غلام مختلف رنگ برنگے لباسوں میں ملبوس، ہاتھوں میں لکڑی، چاندی اور سونے کے ٹکڑے پکڑے ہوئے یزید ملعون کی شان و شوکت اور جاہ و جلال کی نمائش میں مصروف تھے۔ اس ملعون نے محل کے درمیان ایک بہت بڑا جنگلہ بنوایا ہوا تھا جس پر سونے کی 400 کرسیاں تھیں جو مختلف جواہرات سے مرصع و مزین تھیں۔ اس تخت سلطنت پر بیرونی حضرات اور جو دعوت دے کر بلائے گئے تھے ان بڑے لوگوں کی مجلس تھی۔ یزید نے فاخرانہ لباس پہن کر، تاج شاہی کو سر پر رکھ کر، تکبر و غرور اور شاہی نشے میں چور ہو کر تخت پر براجمان تھا۔ عرب قبائل کے سردار، گرد و نواح کے اراکین سلطنت اور اشراف قوم، یہاں تک کہ بیرونی ممالک کے سفیر اور نمائندہ حضرات بطور مہمان خصوصی دربار میں موجود تھے، جن کی مہمان نوازی کے لیے شراب کی برتن بھرے ہوئے جوا کھیلنے کا خاص اہتمام تھا۔ مہمانوں کو شراب پلانے اور خوش کرنے کے لیے ناچنے اور گانے والے لڑکے اور لڑکیوں کا انتظام تھا، یعنی فتح یزید کا ایک جشن تھا۔ یہ بریکٹ میں ہے کہ ایسے ماحول میں زہرا سلام اللہ علیہ کی بیٹی نہ جانے کیسے آئی۔ یہ اگلا یہ بھی مترجم کا اضافہ کیا ہوا جملہ ہے اور بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اگلا موضوع ہے اور صفحہ نمبر ہے 60 کہ بنت علی کی حالت دلسوز۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ظاہری حالت یہ تھی کہ 40 منزلوں کی تھکی ہوئی زخمی بدن، صدمات کے پہاڑ، ٹوٹے ہوئے، بھوکی پیاسی اور ظالم ملعون کعب کے نیزے کھا کھا کر بنت علی کا بدن تھک چکا تھا۔ اگر اس معظمہ بی بی کی حالت جو سید سجاد علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے اس کی تشریح کی جائے تو چیخ و پکار کا شور بلند ہو جائے گا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ منتخب میں اس مصیبت عظمیٰ کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ ہم سب ایک ہی رسی میں جکڑے ہوئے تھے، یعنی رسی کا ایک سرا میری گردن میں بندھا ہوا تھا اور دوسرے سرے تک میری پھوپھی زینب اور کلثوم اور میری بہن سکینہ اور دوسری تمام عورتوں کو باندھا گیا تھا، اور جب بھی ہمارے چلنے میں تھوڑی بھی سستی ہوتی تو ظالم ہمیں تازیانے مارتے تھے۔ اور بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں دروازے میں داخل ہو رہے تھے تو علی علیہ السلام کی بیٹی زینب سلام اللہ علیہ صدمات اور زخموں کی وجہ سے نڈھال ہو کر گر پڑی، کیونکہ یہ قافلہ جس دروازے سے بھی داخل ہوتا تھا ان پر ضربیں لگائی جاتی تھیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اب جناب زینب سلام اللہ علیہ کی پریشانیوں، مصیبتوں اور تکالیف کا حساب بھی کیجیے اور یزید کا جشن بھی اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو خداوند عالم نے جو عزت و طاقت اور عطا فرمائی ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس قاعدہ اور قانون کی مناسبت سے کہ جو آدمی قدرت خدا سے مستفیض نہیں ہے وہ اگر یزید ایسی مجلس میں آ جائے تو بالکل ذلیل و خوار ہو جائے اور اس کی سامنے دم بھی نہ مار سکے۔ ایسی مصیبتیں جو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امت نے روا سمجھی، اس کے خوف سے تو انسان کا سانس لینا بھی دوبھر ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 61۔ یزید کے مقابلے میں کھڑے ہونا اور اندھیروں میں روشنی ہے۔ اہل معرفت جانتے ہیں
کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ میں کس قدر نورانیت تھی، بالکل اسی طرح جس طرح یزید میں کفر و بدبختی اور ظلمت تھی، جس کفر و ظلمت کے مقابلے کے لیے ضروری تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ میں نورانیت اور روحانیت کی طاقت ہوتی، اور اس بھڑوے ذلیلوں پر غلبہ حاصل کیا جاتا، کیونکہ یہ انہی لوگوں کا دربار اور ہجوم تھا جس میں معاویہ نے 40 سال متواتر نام علی علیہ السلام کو گالیوں اور برائیوں کے بغیر لینا شامیوں کے لیے جرم قرار دیا ہوا تھا، اور بنی امیہ کا عزت و شرافت سے ذکر کرنا قابل انعام و اکرام تھا۔ ایسے مقام پر ثانیہ زہرا نے معاویہ کو ایک ہی خطبے سے ذلیل کر دیا، اور یزید کی نہ صرف زبان بندی کر دی بلکہ اسے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ اب میں اس چیز کو یہاں ختم کرتے ہوئے اصل خطبے کی طرف لوٹتا ہوں۔ اب اگلا موضوع ہے کہ دربار یزید میں سردار لشکر کی رپورٹ۔ بیمار مہاری سید سجاد علیہ السلام کے ساتھ چھوٹے بڑے کل قیدیوں کی تعداد 44 تھی، جن کو تخت شاہی کے جنگلہ کے ساتھ جگہ دی گئی، جہاں سردار لشکر نے کھڑے ہو کر گزشتہ واقعات و حالات کی رپورٹ پیش کی۔ یزید نے پوچھا، تم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے واقع کربلا کو شہادت حسین علیہ السلام مظلوم تک بیان کیا اور دربار تک آنے کے جملہ حالات سنائے۔ یہی گفتگو جاری تھی کہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حسین علیہ السلام مظلوم کا سر اقدس دربار میں لایا گیا اور سونے کی تشت میں رکھ کر یزید ملعون کے سامنے رکھا گیا۔ صفحہ نمبر 62 اور اگلا ہے کہ خوشی کے میدان میں غم کی بارش۔ دربار یزید میں یہ پہلا موقع تھا کہ علی علیہ السلام کی بیٹی نے ہر سکوت کو توڑا اور ظاہر کیا کہ زینب سلام اللہ علیہ بنت علی علیہ السلام دربار میں موجود ہیں۔ جب بنت علی علیہ السلام نے دربار کے یہ دل جلانے والے مناظر دیکھے تو اچانک چیخ نکل گئی اور بلند آواز میں کہا، ہائے پیارے بھیا حسین علیہ السلام، ہائے پیغمبر اسلام کی بیٹی زہرا سلام اللہ علیہ کے دل کی چین، ہائے مکہ و منا کے بیٹے حسین علیہ السلام۔ غمزدہ بہن کی اس دلخراش نوحہ نے تمام درباریوں کی توجہ کو اپنی طرف موڑ لیا۔ شرابیوں کو شراب بھول گیا، ہنسنے والوں کے قہقہے رک گئے، یعنی خوشی کے میدان میں غم کی بارش ہو گئی۔ اگلا موضوع ہے کہ دختر حسین علیہ السلام اور کنیزی اسی اثنا میں معاویہ و یزید کے ایک پالتو خبیث شامی مرد نے یزید ملعون سے کہا کہ یہ فاطمہ دختر حسین علیہ السلام ہے، اسے میری کنیزی میں دے دو۔ اگلا اس بدبخت ملعون کے کلمات نازیبہ کو سن کر نہ صرف زہرا سلام اللہ علیہ کی پوتی کانپ گئی بلکہ اپنے آپ کو پھوپھی زینب کے دامن میں گراتے ہوئے فریاد بلند کی، ہائے پھوپھی زینب سلام اللہ علیہ، کیا سن رہی ہو؟ پہلے ان ظالموں نے مجھے یتیم کیا، اب کنیز بنانا چاہتے ہیں۔ ایسے موقع پر بنت علی علیہ السلام نے قدرت خدا اور اپنی شجاعت اور عزت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یتیم بھتیجی کو بغل میں لے کر سر کو چومتے ہوئے فرمایا، بیٹی خاموش ہو جاؤ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ایک پالتو خبیث ہے، جو یہ جرأت تو اس کا مغرور اور ظالم بادشاہ یزید بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس جیسے کمزور ترین شخص میں اتنی طاقت ہے۔ ہم قیدی ضرور ہیں، مجبور نہیں ہیں۔ یزید نے جب سنا تو کہنے لگا، ہاں اگر میں چاہوں تو اس بچی کو کنیزی میں دے سکتا ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ صفحہ نمبر 63۔ اگلا موضوع ہے کہ بنت علی علیہ السلام کا ملعون کو جواب۔ علی علیہ السلام کی بیٹی نے یزید کے تمام ظاہری بادشاہت کا
وہ دبدبے کی دھجیاں اڑاتے ہوئے فرمایا تو ایسا ہرگز نہیں کر سکتا مگر یہ کہ تو ہمارے دین اور مذہب سے خارج ہو جا۔ ثانیہ زہرا کے اس جملے میں ایک ایسی بنیادی حقیقت تھی کہ یزید نے شرمندہ ہو کر ایک اور تیر بنت علی علیہ السلام کے دل پر لگاتے ہوئے کہا، تیرا باپ علی علیہ السلام اور تیرا بھائی حسین علیہ السلام آگے دین سے خارج ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہے اس نے ان کے آپ کے جواب میں آپ کے باپ بھائی کو اسی طرح کا یہ سنت ہے کہ علی علیہ السلام کی بیٹی کو پچھلی تمام مصیبتیں بھول گئیں اور آپ نے اپنے روحانی طاقت سے باطل کا سرنگو کرتے ہوئے اور حق کا پرچم لہراتے ہوئے فرمایا، بدین ابی و دین اخے اہدیتی ان کنت مسلمہ۔ بے حیا، تجھے یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ میرا باپ اور بھائی دین سے نکل گئے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میرے باپ علی علیہ السلام اور بھائی حسین علیہ السلام کی دین سے ہی تو نے ہدایت پائی۔ اگر تو مسلمان ہے تو آگے کوشچن مارک، اور اگر تو مسلمان ہی نہیں تو تجھے کیا پتہ دین میں کون ہے اور کون نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے، ثانیہ زہرا کے اس جملے میں حقائق پوشیدہ ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو ہدایت شدہ ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر تو مسلمان ہوتا تو تیرے اسلام کا تعلق علی علیہ السلام کے ساتھ ہوتا، اور اگر تیرا اسلام متعلق علی علیہ السلام ہوتا تو اس کی بیٹیوں کو اس طرح توہین نہ کرتا۔ یزید نے جب یہ سنا تو پریشانی اور غصے سے لال پیلا ہو گیا اور بوکھلا کر بدتمیزی کے الفاظ کہنے لگا کہ تو جھوٹ کہتی ہے، اے دشمن نے خدا۔ یہ بکواس یزید نے اس لیے کہ جب کوئی بھی انسان کسی موقع پر لاجواب ہو جاتا ہے تو یہ یا تہمت لگاتا ہے یا فحش بکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ زینب بنت علی نے روتے ہوئے فرمایا، اے ظالم، ظاہری تخت و تاج کے نشے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیدی بیٹیوں کو گالیاں دیتا ہے، فحش بکتا ہے، سب کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، عورتوں پر مرد ہو کر ظلم کرتا ہے، تجھے ذرا بھر بھی شرم نہیں آتی۔ یزید یہ سن کر نہایت شرمندہ ہو کر خاموش ہو گیا، اور اس شامی بدبخت نے پھر یزید کی طرف منہ کر کے پھر وہی نازیبہ کلمات دہرائے تو یزید نے کہا کہ جا، خدا تجھے ہلاک کرے۔ یزید نے یہ صرف اس لیے کہا کہ اسی شامی کی وجہ سے اور اسی کی بات دہرانے کی وجہ سے بھرے دربار میں بنت علی علیہ السلام نے یزید کو ذلیل کر دیا۔ کتاب ناسخ التواریخ میں مذکور ہے کہ بنت علی علیہ السلام نے اس شامی مرد سے کہا، خاموش ہو جا اے ظالم، خدا تیری زبان کاٹ لے جس سے تو نے یہ نازیبہ الفاظ کہے، اور تیری آنکھوں کی بینائی چھین لے جن سے تو نے علی کی پوتی کو دیکھا، اور تیرے ہاتھ کو خشک کر دے جن سے تو نے اشارہ کیا، اور جہنم کی آگ میں تجھے جلائے۔ سن لے اے بے شرم، کسی نبی کی اولاد کسی حرام زادے کی خدمت گار نہیں ہوا کرتی۔ لکھا ہے کہ اسی وقت مسافرہ شام کے قول کے مطابق وہ خشک لکڑی کی طرح گر کر واصل جہنم ہو گیا۔ یا اللہ، اللہ اکبر۔ اگلا موضوع ہے کہ بوسہ گاہ رسول اور یزید کی چھڑی۔ مقتل ابی مخنف میں لکھا ہے، مقتل ابی مخنف یہ کتاب کا نام ہے، اس میں لکھا ہے کہ یزید نے اس گفتگو سے دھیان ہٹا کر شراب پینی شروع کر دیا اور اشعار پڑھتے ہوئے سر مظلوم حسین علیہ السلام والے سونے کے تشت کو قریب منگوایا، اور اپنے باطنی کفر کا اظہار کرتے ہوئے امام مظلوم کے خشک لبوں پر
بیت کی چھڑی مارنے لگا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب اس ظلم کو دیکھا تو برداشت نہ کر سکیں اور فوراً فرمایا، اے ظالم یزید، کیا حسین علیہ السلام نواسۂ رسول کو قتل کر دینا تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ قتل ہوئے حسین علیہ السلام کو دوبارہ قتل کرنا چاہتا ہے؟ کیا قتل کے بعد مقتول کے اہل و عیال کو قید کر کے شہر بشہر پھرا کر تذلیل کرنا تیرے لیے کافی نہیں ہے کہ اب مظلوم کے اہل و عیال کے بھرے دربار میں قیدی بنا کے ان کے سامنے مظلوم کے کٹے سر کی بے ادبی کر رہا ہے؟ اور پھر آگے یہیں تک ہم اپنے آج کی آڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور اگلے آڈیو پہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، لعنت اللہ علی